بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نیک بادشاہ کے دور میں کسی فحاشہ عورت نے 4 جگہ باقاعدہ شادیاں رچا رکھی تھی۔ ایک سے خرچہ پانی لیتی، کچھ وقت گزارتی اور میکے جانے کے بہانے دوسری جگہ مال بٹورنے پہنچ جاتی۔ لیکن آخر کب تک؟ بات نکلتے نکلتے سرکاری دربار تک جا پہنچی۔ تصدیق کے لیے اس کی عدالت میں طلبی ہوئی۔ چونکہ اسلامی قانون نافذ تھا، اس لیے زیادہ امکان نہیں تھا کہ جب بات ثبوت کو پہنچے گی تو اس عورت کے لیے جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ایک سیانے وکیل سے مشورہ کیا۔ اس وکیل نے کہا، اے عورت، جان تو بچ سکتی ہے مگر فیس باری لگے گی۔ عورت نے کہا، تم فیس کی پرواہ نہ کرو، جان ہے تو جہاں ہے، زندگی رہی تو پھر بھی کما لوں گی۔ لہٰذا سارا زیور اور جمع پونجی لا کر اس وکیل کو دے دی۔ وکیل نے کہا، عدالت میں یوں کہنا کہ میں جمعے کے روز جامعہ مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی۔ خطیب صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ چلتے چلتے بس اتنی بات ہی سن سکی تھی، تب میں نے اسلام کے اس حکم کا ارادہ کر لیا اور پھر عمل کر ڈالی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں۔ عزیز دوستو، پتہ نہیں اس عدالت نے اس مقدمے کا کیا فیصلہ سنایا ہوگا، مگر چلتے چلتے آدھی بات سن کر ادھورے اسلام پر عمل کرنے کا رواج اب روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے شہروں میں سحری اور افطاری کی تفصیلات پر مبنی بینرز دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں اصل چیز روزہ نہیں بلکہ سحری اور افطاری ہے۔ ادھر سحری کا وقت ہوتا ہے تو لوگ بھیڑیوں کی طرح سحری کرنے چل پڑتے ہیں، اور ادھر افطاری کا اگر وقت ہو جائے تو لوگ بے صبروں کی طرح ادھر کھانے پینے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن سحری اور افطاری کے درمیان کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یہ بات اب اپنی اہمیت کھو چکی ہے۔ لوگ روزہ رکھ کر سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، یہاں تک بری نظروں سے دیکھتے ہیں، وقت گزاری کے لیے موسیقی، شطرنج اور تاش وغیرہ کھیلتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ روزے کی اصل روح کہاں برقرار رہے گی جب روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔